آپ نے بہت ساروں کو سکرات کے عالم میں دیکھا ہوگا. خود میرے آقا دعا کرتے تھے اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات مجھ پر آسان فرما. یہ امت کی تعلیم کے لیے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ سکرات کا عالم کتنا سخت ترین ہوتا ہے. اللہ اکبر. روح کے نکلتے وقت سچویشن ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے کسی کانٹے دار درخت کے اندر اگر کوئی چادر ڈال دی جائے اور اس کے بعد چادر کو کھینچی جائے تو جس طرح چادر تار تار ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو جسم کا حال ایسا ہی ہو جایا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی کی سکرات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور کسی کی سکرات ہی نہیں ہوتی، اور کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ سکرات میں تکلیف بے پناہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ بے قراری، وہ بے چینی کہ انسان بستر پر تڑپ رہا ہے، بستر مرگ پر کروٹیں لے رہا ہے، دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں، آنکھیں پلٹتی دکھائی دے رہی ہیں، حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، دواؤں نے کام کرنا بند کر دیا، تسلی کے باوجود بھی اس کو قرار نصیب نہیں ہو رہا. اب آئیے مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اس قسم کی کیفیت ہو اور بے قراری ہو تو سرکار کوئی علاج بتا دیں تاکہ روح آسانی سے نکل سکے. تو میرے آقا نے فرمایا اس سکرات کے عالم میں گرفتار انسان کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، اس کی سکرات آسان ہو جائے گی. جو قرآن موت کے وقت کام آتا ہو، جو قرآن قبر میں کام آتا ہو، جو قرآن میدان محشر میں کام آتا ہو، آج اس قرآن سے مسلمانوں نے اپنا تعلق توڑ دیا. توڑ دیا مسلمانوں نے. تم زمین کے اوپر کی بے قراری کا علاج کرتے ہو، زمین کے اندر کی بے قراری کا بھی تو علاج سوچو. وہاں کی بے قراری کے حوالے سے بھی تو اہتمام کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، تابعین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں اور خلفائے راشدین کی زندگی پاک کو دیکھیں تو اللہ اکبر، قرآن سے ان کا لگاؤ بے پناہ نظر آتا ہے. اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرما دی ہے جو کتاب ایسی نہیں ہے کہ صرف زمین کے اوپر کی بے قراری دور کر دے، بلکہ یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جو زمین کے اوپر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے، زمین کے اندر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے، میدان محشر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو. مجھے تو بسا اوقات حیرت ہوتی ہے جب کوئی مسلمان کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ روزی میں برکت ہو جائے. اب انہوں نے کوئی عمل بتا دیا، فوراً وہ کر لیتا ہے. اچھی چیز ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرف سے کوئی نسخہ مل جائے اسے آپ پڑھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر تم صبح فجر کی نماز وقت پر پڑھ کر قرآن مقدس پڑھ کر کے نکلو، مولا رزق کے دروازے تم پر کھول دیا کرے گا. لیکن وقت کہاں سے لائیں قرآن پڑھنے کا؟ اب تو قرآن سننا بھی اچھا نہیں لگتا، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جس قوم کے پاس اتنا بڑا نسخہ موجود ہو، اگر وہ قوم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس قوم سے بڑا کم نصیب دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ آخر آسمانی کتابیں تو قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئی، توریت بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، اور کم و بیش 114 صحیفے چھوٹے بڑے نازل ہوئے. لیکن آپ ذرا دیکھیں، ایک کتاب بھی اپنی اصل شکل کے اندر یا ایک صحیفہ بھی اپنی اصل شکل کے اندر آج موجود نہیں ہے. لیکن قرآن آج اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے کریم نے لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں میرے مولا پہلے بھی کتابیں تیری ہی نازل ہوئی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس نازل ہوا تو ایک مرتبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے، بے چین تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی، اور یہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے پہلے کتنے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، وہ کتابیں ان کے دور میں بدل دی گئیں یا ان کے بعد بدل دی گئیں، لیکن میں تو اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ان کے زمانے کی کتابیں بدل دی گئیں، دوسرے نبی آئے، دوسری کتاب نازل ہو گئی، میں آخری نبی بن کر کے آیا، مجھ پر قرآن نازل ہوا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر میرے بعد اس قرآن کو بدل دیا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا اور میری امت کس سے رہنمائی حاصل کرے گی. پروردگار کے پیارے حبیب کی یہ ادا میرے کریم کو اتنی پسند آئی کہ محبوب کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، محبوب غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے. محبوب غم نہ کرو، تمہاری امت کے لیے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے تاکہ تمہاری امت اس قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے. لیکن آپ ذرا دیکھیں، جس امت کے لیے حضور رو رہے تھے، جس امت کے لیے تاجدار کائنات اشکبار تھے، آج اس امت کی سچویشن یہ ہو گئی کہ اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، دنیا کی بے چینی ہو یا قبر کی بے چینی ہو یا محشر کی بے چینی ہو، ہر بے چینی کا علاج قرآن ہے، قرآن ہے اور قرآن ہے.